اب میں چونکہ مسلم مزاج آدمی ہوں، انصاف کا تقاضا ہے کہ جب میں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی ہیں، میں ان کی پازیٹیو چیز بھی ہائی لائٹ کروں پبلک کے سامنے، کہ ان تک جب کوئی بات پہنچتی تھی تو وہ رجوع بھی کر لیتے تھے، اور اس کا ثبوت بھی جامعہ ترمذی سے میں دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 99 نمبر یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت یہ پبلک کو نہیں دکھا سکتے، اس کی وجہ ہے کہ اس میں اپنا مسئلہ ہے کہ ان کا فارغ ہو جائے گا۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن میں 92 نمبر ہے اور انٹرنیشنل نمبر 99 ہے۔ یہ ذرا ان کو انڈر لائن کیے ہوئے جی دکھائیں جی۔ یہ چیپٹر کا نام ہے جرابین پر مسح کرنے کا بیان۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو، جرابین کہتے ہیں سوت کے موزے کو، جو ہم یہ جرابیں پہنتے ہیں۔ یہ جراب جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے ما جاء فی المسح علی الجرابین والنعلین۔ اس سے پہلے کا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے ما جاء فی المسح علی الخفین، کہ خفین پہ مسح کے بارے میں کیا حدیث آئی ہیں، یعنی چمڑے کے موزوں پہ بھی مسح کرنا سنت ہے اور جرابوں پہ بھی مسح کرنا سنت ہے۔ اب کوئی پگڑی کی حدیثیں دکھا کے یہ کہے کہ جی ٹوپی ثابت نہیں ہے تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ پگڑی الگ سے سنت ہے، ٹوپی الگ سے صحابہ کی سنت ہے۔ تو خفین کا چیپٹر علیحدہ سے ہے چمڑے والے موزوں کا، اور جرابوں کا علیحدہ سے ہے۔ تو اس میں حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے جرابوں پر مسح کیا۔ اچھا، اس کے بعد امام ترمذی نے ایک واقعہ نقل کیا اسی کانٹیکسٹ میں، وہ سنیں، ان کا میں ترجمہ پڑھ کے سن لوں گا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں، میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ابو مقاتل سمرقندی کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس میں حاضر ہوا ان کی مرض الموت میں، یعنی جب وہ مرنے کے قریب تھے امام حنیفہ، اس بیماری میں ان کو ملنے گیا۔ آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور آپ نے جرابوں پر مسح کیا، موزوں پر نہیں، چمڑے کے، جرابوں پر، سوت کے۔ اور پھر فرمایا آج میں نے ایسا کام کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، کہ میں نے چمڑے کے بغیر جو جرابیں ہیں ان کے اوپر مسح کیا ہے۔ غیر جو ہے وہ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے منعل، یعنی جو چمڑے کے بغیر والی جرابیں ہیں۔ اور امام حنیفہ کہتے ہیں یعنی ان کو پتا تھا میں نے پوری زندگی یہ فتویٰ دیا ہے کہ صرف چمڑے کے موزے پہ مسح ہوتا ہے، سوت والے پہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے مرنے سے پہلے یہ کر لیا ہے، مراد یہ ہے کہ یار میں مرتے مرتے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، میں نے رجوع کر لیا ہے، لیکن انہوں نے بعد والوں نے نہیں رجوع کیا۔ وہ بھی بیچارے جو اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ کہتا ہے تو وضو ہی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے وہ جرابوں والوں کے پیچھے کہ ان کا تو وضو ہی نہیں ہوتا، جبکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ امام حنیفہ نے تو مرتے مرتے توبہ کی تھی، تسی بھی مرنے دے نیڑے جا کے اللہ تو بندے توبہ کرنی ہے، تسی زندگی چ کر لو۔ امام حنیفہ نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ وہ بتا کے چلے گئے۔ اچھا، اس کے نیچے شرح کر رہے ہیں، شرح تو گویا امام حنیفہ کا اپنے مسلک سے رجوع ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اس کا مطلب امام حنیفہ نے رجوع کر لیا، شکر ہے جی آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہو گیا کہ اگر جرابین جو ہے وہ موٹی ہوں تو ان پر تمام ائمہ کے نزدیک موزوں کی طرح مسح کرنا جائز ہے۔ تو الحمدللہ ہماری موٹی ہی ہوتی ہیں جرابیں، باریک جرابیں وہ ہوتی ہیں جن میں سے جسم نظر آئے۔ عام طور پہ جتنی جرابیں مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں سوائے عورتوں کی جو گرمیوں میں پہنتی ہیں، عام جو ہماری جرابیں ہیں ان میں سے جسم نظر نہیں آتا، وہ موٹی جرابیں ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے بعد مطلب اہل حدیث کی پبلک کے وضو کے اوپر شک کرنا اور اس طرح کی معاملات کرنا تو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے۔ جب آپ کے بزرگوں نے خود رجوع کر لیا ہے وفات کے وقت تو آپ بھی کم از کم آپ رجوع کریں، اور کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے۔ لیکن اسی صفحے کی اگر میں کہوں نا کہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کے اسی صفحے کی فوٹو کاپی ہمارے بریلوی مکتب فکر کی مسجدوں میں لگا دی جائے تو کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اڑی مسکراہٹ ہی کافی ہے، کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ یار جو آپ خود لکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں پبلک کو بتانے کے لیے تیار، اور امت کو فرقہ واریت میں آپ نے بانٹا ہوا ہے۔ تو ہمارے سلف الحمدللہ اس حوالے سے بڑے سٹریٹ فارورڈ تھے، چیزوں میں رجوع کر لیتے تھے۔ خود امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو 2 شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف، جن کو صاحبین کہتے ہیں، انہوں نے کئی معاملے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف رائے کیا ہے، اور یہ اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک ضمناً بات کروں کہ اگر ہمارے کوئی حنفی عالم دین عیسائیوں کے خلاف لیکچر دیتے ہوئے اگر عیسائیت کو وہ کنڈیم کریں گے اور اس کے جواب میں کوئی کہنا شروع کر دے آپ حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے تھے تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب فقہ جو ہے جس میں سے اکثر باتیں ان تک سندن پہنچتی ہی کوئی نہیں ہے،
اس کو رد کرتے ہیں تو اسے امام حنیفہ کی توہین کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، ہم اماموں کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم تو وہ تعلیمات جو ان کے نام پہ کھڑی کی گئی ہیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو عیسائیت پھیلائی گئی ہے، جب اس کا ہم رد کرتے ہیں، کیا ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذرا سا بھی ہمارے دل میں قلق آتا ہے، نفرت آتی ہے؟ جب ہم قرآن سے سورہ مائدہ سے آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 17، کہ اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسائیوں، تم عیسیٰ کو سمجھتے ہو کہ وہ اللہ ہے، اللہ چاہے عیسیٰ اس کی ماں کو ہلاک کر دے. اب یہ اتنے سخت جملے بولتے ہوئے پڑھتے ہوئے کیا ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم عیسیٰ کی کوئی توہین کر رہے ہیں علیہ السلام؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی توہین کہاں سے ہو جاتی ہے؟